الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نیو سال کے اعتبار سے کچھ گزارشات تھی، میں نے کہا وہ کر دوں آپ حضرات کے سامنے۔ ایک تو عیسوی سال کہا جاتا ہے اور ایک ہجری سال کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہجری سال ہے اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، اور عیسوی سال یا شمسی سال جو کہا جاتا ہے اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ چاند بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور سورج بھی اللہ تعالیٰ کا، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہیں، لہذا چاند بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے اور سورج بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے، اور ہم انسانوں کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کبھی یہ اسلامی مہینے ہیں اور وہ دوسرے جو ہے نا انگریزی مہینے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اور مہینے یا غیر اسلامی مہینے ہیں، اس لیے کہ جنوری فروری مہینہ ہو یا محرم الحرام سفر کا مہینے ہو، کوئی سے بھی مہینے ہو، تو مہینے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ مہینے اسلامی اور غیر اسلامی کا تعلق نہیں ہوتا، یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مہینوں کی تعداد ہے نا وہ 12 مہینے ایک سال کے اندر ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کو مقرر فرما دیا ایک سال کے لیے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ آتا ہے، تو حضرت عمر بن خطاب صحابہ کرام کو مشورہ کرتے ہیں اور سب صحابہ کرام کو جمع کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا جو ہے نا کوئی بنیاد رکھنی ہے ہم نے، تو لہذا بتایا جائے کہ کون سی تاریخ سے یا کون سے واقعے سے جو ہے نا وہ اسلامی تاریخ طے کر دی جائے۔ تو صحابہ کرام نے 3 رائے حضرت عمر بن خطاب کے سامنے پیش کی۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اترا ہے نا وہی اتری ہے، وہی سے اسلامی تاریخ کی بنیاد رکھ دی جائے۔ دوسری رائے جو صحابہ کرام نے پیش کی تو وہ یہ تھی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، حضور کی ولادت ہی سے اسلامی تاریخ کا آغاز کر دیا جائے۔ اور تیسری رائے جو پیش کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے ہیں نا، تو جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے بس ہجرت ہی سے اسلامی تاریخ کا آغاز کر دیا جائے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب کے سامنے یہ 3 رائے بیان کی گئی تھی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے ہجرت والی رائے کو پسند فرماتے ہوئے اسلامی تاریخ کی آغاز جو ہے وہ ہجرت کے سال سے کر دی، یعنی جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی ہے اسی سال سے اسلامی تاریخ کو طے کر دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے یہ 1450 سال جو گزر چکے ہیں وہ اسلامی تاریخ کے حساب سے یہ سیدنا عمر بن خطاب ہی کے زمانے کے اندر آپ نے ایک مقرر فرما دیا تھا، اس لیے کہ سیدنا عمر کی یہ رائے ہوا کرتی تھی کہ ہر چیز اسلام کے پاس موجود ہونی چاہیے تاکہ ہم کسی غیر کے محتاج نہ رہیں۔ تو یہ اسلامی ہجری سال کا جو آغاز ہے یہ اسلامی کیلنڈر کا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہجرت کا معاملہ تھا وہی سے اسلامی تاریخ شروع ہو گئی، ہجری سال کہلاتا ہے۔ اب دوسرا جو ہے عیسوی سال، جسے عام طور پہ شمسی سال کہا جاتا ہے، تو وہ جب لکھا جاتا ہے نا تو سن عیسوی لکھا جاتا ہے یا حمزہ ڈال دی جاتی ہے تو اشارہ ہوتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت ہے، اور عام طور پہ اس سے مراد یہ لی جاتی ہے یا لوگوں کے اندر مشہور یہ ہے کہ سن عیسوی کا مطلب یہ ہے کہ جس سال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی اسی سال سے سن عیسوی چل رہے، اور اس اعتبار سے آج 2024واں سال شروع ہونے لگا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو 2023 سال گزر چکے اور اب 2024واں شروع ہوگا۔ عام طور پہ مشہور بھی یہی ہے اور لوگ سمجھتے بھی یہی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بارے میں کوئی یہ تحقیقی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں سے حضور کے علاوہ کسی پیغمبر کا دن، مہینہ اور سال مقرر نہیں ہے کسی جگہ پر، کسی تاریخ کی کتابوں میں،
اور پرانی کتابوں کے اندر واضح طور پر یہ نہیں ملے گا کہ وہ پیغمبر کس وقت پیدا ہوئے. یہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا کون سے سال میں حضور پیدا ہوئے، کون سے مہینے میں پیدا ہوئے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے اور کس وقت پیدا ہوئے. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہے. اس کے علاوہ کسی نبی کی ولادت کا دن، مہینے کا دن اور سال کا دن طے نہیں ہے، اور کسی کتابوں کے اندر نہیں ملتا. یہ ایک بنا بنایا ہوا ایک طریقہ کار چلتا آ رہا ہے، تو بس اسی کے حساب سے انہوں نے ادھر نسبت کر دی ہے. تو ہاں، شمسی اگر اس کو کہے نا شمسی سال کہ سورج کے اعتبار سے جو تعین کا معاملات ہے، تو وہ ایک ٹھیک ہے. جیسے چاند کی تاریخیں چلتی ہیں، سورج کی تاریخیں بھی چلتی آ رہی ہیں، اس اعتبار سے تو کہنا ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اسلامی احکامات ہے، اسلامی احکامات کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں اسلام کے معاملات کہ جن کا تعلق اور جو وابستہ ہے چاند کی تاریخوں کے ساتھ، چاند کے ساتھ. اور کچھ معاملات جیسے نماز ہے، نماز جو ہماری جڑی ہے وہ سورج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو لہذا شمسی سال ہو یا قمری سال ہو، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں. لہذا ان میں مسلم اور غیر مسلم والا معاملہ نہیں ہوتا جی کہ بھی یہ مسلمانوں کے یہ غیر مسلموں کے نہیں جی. مہینے سارے کے سارے، دن سارے کے سارے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ہیں. یہ تو میں نے کچھ اسلامی تاریخ کے حوالے سے بتا دیا ہے. اب دوسری گزارش یہ کرنی ہے کہ یہ جو 25 دسمبر کے حوالے سے عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھی اس کی مبارکباد دینا کیسا ہے اور ان تقریبات میں جانا کیسا ہے اور رات منانا کیسا ہے. یہ ویسے تو یہ مسلمانوں کی زیب دیتا ہی نہیں ہے کہ مسلمان اس طرح کے سوالات کریں اور اس طرح کے سوالات پوچھیں، اس لیے کہ ہر ایک بندے کو آج پتا ہے کہ یہ جب نیو سال شروع ہوتا ہے، اور نیو سال کے شروع ہونے سے پہلے جو رات ہوتی ہے یعنی 31 دسمبر کی رات ہوتی ہے، اس میں کیا کچھ نہیں ہوتا یہ کس بندے کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے. یعنی 31 دسمبر کی رات کو شرابیں پی جاتی ہے، 31 دسمبر کی رات کو ناچ گانے کیے جاتے ہیں، 31 دسمبر کی رات کو آتش بازیاں کی جاتی ہے، کروڑ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے جو کہ فضول خرچی کے اندر آتا ہے. شرابیں پی جاتی ہے، ناچ گانے کیے جاتے ہیں. کتنی بے حیائی والے کام ہے جو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اپنی زبان پر لاؤں. ہر ایک مسلمان ہے، کیا کوئی یہودی ہے، کیا کوئی عیسائی ہے، کیا مسلمان ہے، کیا دنیا کے غیر مسلم باقی ہیں. ان سب کو یہ نہیں پتا کہ آخری دن کے اندر کیا کرتے ہیں اور رات کے وقت کیا کیا یہ چند دکھاتے ہیں لوگوں کو. تو آپ کس چیز کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں؟ یعنی 31 دسمبر کی رات میں ارب پیسہ خرچ کرتے ہیں آتش بازی کے اوپر، ناچ گانے کے اوپر کرتے ہیں. آپ اس کی مبارکباد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیا جس رات ساری رات شراب لوگ پینے والے ہوتے ہیں، شراب پی جاتی ہیں. آپ کچھ تھوڑی بہت اخبارات ہی پڑھ لیں کہ جتنی شراب 31 دسمبر کی رات کو بیچی جاتی ہے اور پی جاتی ہے، پورے سال کے اندر اتنی نہیں پی جاتی. آپ اس چیز کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں؟ جس رات میں ناچ گانا ساری رات چلتا ہے، جو اسلام نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، آج مسلمان اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھی ہیپی نیو ایئر کہنا ٹھیک ہے کہیں ٹائم، ان کے ساتھ جانا کیسا ہے. کتنے گناہ کے کام ہوتے ہیں جو 31 دسمبر کی رات کو ہوتے ہیں، اور ہم صبح ان کی مبارکباد دیں جی آپ کو بڑا خوشی والا دن آپ کا آ گیا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، البدایہ والنہایہ کے اندر آپ کا قول موجود ہے، آپ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی ہے، اور مسلمانوں کی عزت اسلام کے اندر ہے، دین کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے. اسلام دنیا کے اندر غالب ہونے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. لہذا ان غیر مسلموں کے رسومات کے اندر، رسم و رواج میں جا کر آپ جو مبارکباد دینا چاہتے ہیں، کس چیز کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں؟ ناچ گانا، یہ تو اسلام نے اس کو حرام کیا ہے، اور حرام عمل کو آپ مبارک کہہ رہے ہیں. مبارکباد دینے کا تو یہ مطلب ہے ناچ گانا ہے، شراب ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ناجائز معاملات ہوتے ہیں اسی نیو ایئر کے نام پر. خدارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، قرآن نے ہمیں عزت دی ہے، تو ہماری عزت دین اسلام کے اندر ہے، دین اسلام کے معاملات میں ہے، دین اسلام کے احکامات کے مطابق ہے. اس سے باہر نکلیں گے تو مسلمانوں کی پھر اس میں عزت نہیں ہوگی.
اور پھر اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو بندہ جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ پھر یہ نیو ایئر کی رات کیا ہوتا ہے؟ آتش بازی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں عرب کی جب آتش بازی ہوگی تو یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، یہ عمل ہے۔ اس کے علاوہ کیا کیا عمل ہوتے ہیں آپ ہر ایک بندے کو پتا ہے، کیا کوئی پڑھا لکھا کیا کوئی ان پڑھا سب کو۔ تو لہٰذا اگر مبارکباد والا کوئی معاملہ ہوتا ہے اسلام کے اندر، تو جو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یکم محرم الحرام جب سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے تو یکم محرم الحرام کو مسلمان مبارکباد دیتے۔ کبھی تقریباً 1450 سال کی تاریخ میں کبھی کوئی واقعہ سنا ہے کہ مسلمانوں میں محرم الحرام کی مبارکباد دی ہو؟ یہ کوئی عمل ہی نہیں بنتا بھائی۔ مبارکباد دی جاتی ہے کس بات کی جی؟ مبارکباد اسلام کے اندر کیا عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، رمضان مبارک کا دن ہے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خوشیاں عطا فرمائی ہیں، یا فطری طور پر کوئی خوشی ہو، جیسے گھر میں بچہ پیدا ہوا کسی کیا تو وہ مبارکباد دے سکتے ہیں۔ کسی کی نوکری جو ہے وہ اچھی لگ گئی ہے وہ مبارکباد لے سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ کسی کی تنخواہ ڈبل ہو گئی ہے وہ لے سکتا ہے۔ کسی کی ترقی ہو گئی ہے، بڑے درجے پر چلا گیا ہے، یہ چیزیں فطری طور پر جو خوشی والی ہے اس پہ خوشی آپ بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سال نیا سال شروع ہونا، اس میں کیا لوجک ہے اور کیا فلسفہ اس کے اندر، یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ بھی ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہے، اور جب سال کم ہو رہا ہے اور اگلا سال شروع ہو گیا تو ہماری زندگی کی سانسیں کتنی کم ہو گئی ہیں، کتنے گھنٹے کم ہو گئے ہیں، کتنے سال اور کتنے مہینے کم ہو چکے ہیں، ہم آگے جا رہے ہیں، زندگی ہماری ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ نیو سال کا جو دن ہوتا ہے نا، یہ سوچو بچار کا دن ہوتا ہے۔ اس میں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ پچھلے سال میں جو گناہ ہو گئے تھے ان کی معافی مانگتا ہوں، اور آئندہ جو سال چل رہا ہے مولا کریم میں اس سال کے اندر عزم کرتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ اچھے اعمال کروں گا، اور یا اللہ میری مدد فرمائیے گا، نصرت فرمائیے۔ تو نئے سال کا آغاز جو ہے نا وہ نیکی کے ساتھ ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہونا چاہیے، ذکر و اذکار کے ساتھ ہونا چاہیے، اور دعاؤں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا کسی قسم کی مبارکباد دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے، آپ اس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں آہو بقا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اپنے مستقبل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں کہ یا اللہ مستقبل کے اندر ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔